میں مظہر آئی ہاسپٹل راولپنڈی سے ڈاکٹر مظہر قیوم آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل پر میں آپ کو آنکھوں کے بارے میں، بیماریوں کے اور ان کے علاج کے بارے میں مستند معلومات فراہم کرتا ہوں۔ ہم بات چیت کرتے رہے ہیں سفید موتیے کی وجوہات کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں، اور آپ کو بتاتے رہیں کہ سفید موتیے کے آپریشن میں آنکھ کے اندر لینس ڈالا جاتا ہے۔ لینس کیوں ڈالا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ جو سفید موتیا ہے وہ بذات خود ایک لینس ہے قدرتی آنکھ کے اندر، جو شفاف ہوتا ہے، اندر روشنی کو فوکس کرتا ہے، لیکن دھندلا ہونے لگ جائے، یہ سفیدی مائل ہونے لگ جائے تو اس کو سفید موتیا کہتے ہیں، اور وہ آنکھ کے اندر جانے والی روشنی میں رکاوٹ پیدا کرنے لگتا ہے بجائے اس کو فوکس کرنے کے۔ تو انسان کو دھندلا نظر آتا ہے، چیزیں صاف نظر نہیں آتی، روشنیاں پھیلی ہوئی نظر آنے لگتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر اس کو آپریشن کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپریشن میں پھر ہم آنکھ سے جو یہ خراب ہوا لینس یا سفید موتیا ہے اس کو نکال دیتے ہیں، اور اس کی جگہ آرٹیفیشل لینس، مصنوعی لینس فٹ کر دیا جاتا ہے، جو بالکل شفاف ہوتا ہے تاکہ اندر روشنی صحیح فوکس ہو سکے۔ اب جب پیشنٹ سے بات چیت کی جاتی ہے کہ ظاہر جو بھی کرانے آتا ہے اسے آپریشن میں کیا اخراجات ہوتے ہیں معلوم کرنے کا حق ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں، تو عام طور سے ہم ان کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ جو ٹوٹل آپ کے اخراجات ہیں وہ ڈپینڈ کریں گے بڑی حد تک اس پر کہ آپ کون سا لینس ڈلواتے ہیں۔ لینس کی ایک تو دو تین قسمیں ہیں۔ ایک لینس ہوتا ہے جو صرف دور کی چیزوں کو فوکس کرتا ہے اور انسان کو قریب کے لیے اینک لگانی پڑتی ہے۔ دوسرا لینس ہوتا ہے جس میں دور اور قریب دونوں چیزوں کو فوکس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان دونوں لینس کی قیمت میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل اینک نہ لگائیں تو پھر تو آپ کو ظاہر ہے وہ لینس ڈلوانا پڑے گا جو کہ دور اور قریب دونوں کو دیکھتا ہو۔ لیکن میں عام طور سے یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ زیادہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ لینس ڈلوائیں جو کہ صرف دور کا دیکھتا ہو، فوکس کرتا ہو، اور قریب کے لیے آپ اینک لگا لیتے ہو۔ اگر آپ سوچیں تو ایسے شخص جس کو موتیا نہیں آیا اور وہ شروع سے اینک بھی نہیں لگاتا رہا، اس کی نظر ٹھیک ٹھاک تھی، اور ابھی بھی 50 سال کا 55 سال کا بھی ہے اور اس کو موتیا نہیں ہوا، تو پڑھنے کے لیے وہ بھی اینک لگا رہا ہے۔ یہ ایک نارمل ایج چینج ہے، عمر کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے، نارمل سمجھے جائیں گے کہ آپ سارا دن اینک نہیں لگاتے اور پڑھنے کے لیے لگانے لگ گئے۔ تو اس طرح یہ لینس جو ہے آپ کو کافی کم قیمت کی ڈلوا کر آپ نارمل دیکھ سکیں گے۔ یہ والی لینس بھی جو ہیں جو صرف دور دیکھتی ہیں، اس میں بھی مختلف کمپنیوں کے مختلف ریٹ ہیں اور کافی فرق ہوتا ہے ان میں۔ اس میں بھی مریض پوچھتا ہے جی اس میں مہنگے لینس میں کیا زیادہ اچھا نظر آئے گا اور کم قیمت والے میں کیا کم نظر آئے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ لینس تقریباً جو بھی کمپنیوں کے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں۔ اصل بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو موتیا ہے، جو خراب لینس ہے قدرتی آنکھ کے اندر، وہ جو نکالا گیا وہ پوری طرح سے صحیح نکالا گیا یا نہیں، جو لینس فٹ کرنا ہے وہ اندر صحیح طرح سے فٹ ہوا کہ نہیں، اور جو آپ کا ڈالنے کے لیے چیرا چھوٹا سا لگایا گیا وہ بھی صحیح بند ہو گیا کہ نہیں۔ یہ تین چیزیں اگر ہوں تو لینس کی قیمت سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ آپ جو بھی لینس افورڈ کر سکتے ہوں وہ ڈلوا لینا چاہیے، اور ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ جی میں چونکہ مہنگا لینس نہیں ڈلوا سکتا ہوں تو میں آپریشن نہ کراؤں یا انتظار کرتا رہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کم قیمت والے لینس بھی جو ہیں وہ بھی اگر آپریشن ٹھیک ہوتا ہے، جو کہ عام طور سے اچھی جگہوں پہ ہوتا ہی ہے، تو آپ ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں زیادہ سوچ وچار یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی میرے ساری باتوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو اتنا لاکھ روپے کا، 1.5 لاکھ روپے کا یا 2 لاکھ کا لینس ڈلوایا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ دوسروں سے اچھا دیکھنے لگ گیا۔ لینس کا کام تو لائٹ کو فوکس کرنا ہے۔ اگر اس کی پاور صحیح ڈالی گئی ہے، اگر وہ اندر صحیح فٹ ہو گیا ہے
تو کسی بھی قیمت کا ہو آپ اچھا دیکھنے لگ جائیں گے. تو اس بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہو. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے تھے مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ. آپ مزید معلومات کے لیے اس کو سبسکرائب کریں. اپنے دوست احباب سے بھی کہیں کہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یہ معلومات فراہم ہوتی رہیں.